يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں جو زندگی اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑی نعمت کے طور پر ہمیں ملی ہوئی ہے، لیکن ہم لوگ جو زندگی گزارتے ہیں اس میں طرح طرح کے دور آتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں، اتار چڑھاؤ، اچھائی برائی، خوشحالی بدحالی، اسی طریقے سے شفا یابی ہے، بیماری ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آزمائشوں سے دوچار ہوتے ہوئے اس سے کامیاب ہوتے ہوئے نکل جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آزمائشوں کو نہیں جھیل پاتے، اور نہ جھیلنے کی وجہ سے، اس کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ طرح طرح کی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں. جن بیماریوں کا تذکرہ ہوتا ہے یا جن بیماریوں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں وہ بہت طرح کی بیماریاں ہیں، لیکن ایک ایسی بیماری جس کا ہم یہاں پر آج ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ دکھائی دینے والی بیماری نہیں ہے، اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اور اس کا علاج بہت زیادہ لیول پر نہ تو دوا ہو سکتی ہے، نہ بہت زیادہ لیول پر اس کا علاج ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے، نہ اس کا کوئی آپریشن ہے. ایسی بیماری، اور وہ بیماری ہے ذہنی بیماری، نفسیاتی بیماری، دماغی الجھن، دماغی توازن کا خراب ہو جانا. اور جب دماغی توازن ایک بڑے لیول پر خراب ہو جاتا ہے، دماغی بیماری، نفسیاتی بیماری جب ایک بڑے لیول تک پہنچ جاتی ہے تو انسان بہت ساری الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتا ہے، اور بہت ایسے ایسے کام کرنے لگتا ہے جو خود اس کے جسم کے لیے باعث نقصان ہوتا ہے، باعث مضر، یعنی وہ مضر ہوتا ہے. خود وہ بھی، یعنی جو انسان اس بیماری سے دوچار ہو گیا ہے، وہ بھی نہیں سمجھ پاتا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے اس کا علاج کیسے کرنا چاہیے، اس کو بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آتا ہے. آج ہم اسی تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے، اور وہ باتیں اس حیثیت سے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں کیا علاج رہا، طریقہ علاج کیا رہا. ہمارا عنوان جو آج کی تقریر کا ہے بہت ہی واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ماہر نفسیات، بطور ماہر نفسیات. ماہر نفسیات کسے کہتے ہیں؟ وہی دماغی جو بیماریاں ہوتی ہیں، ذہنی طور پر انسان کے دماغ میں جو اتھل پتھل ہوتی ہے، اس کا علاج کرنے والے، اس کی شناخت کرنے والے اور اس کا صحیح علاج کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسلام نے بڑی بہترین انداز میں اس کا علاج کیا ہے. دیکھیں، بہت ساری چیزیں ایسی دنیا میں پائی جاتی ہیں جس کا علاج دوا نہیں ہے،
یہ اور بات ہے کہ دوا کھانے سے اس کے دماغ میں ذرا سکون آ جائے گا، نیند آ جائے گی، تھوڑا اس کو آرام مل جائے گا، وہ الگ بات ہے، یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن پرماننٹ طور پر دماغی الجھنوں کا جو علاج ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کنورسیشن ہے، وہ بات چیت ہے. جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ایسے ڈاکٹر جو سائیکو وغیرہ کا علاج کرتے ہیں، جو سائیکو مریض ہوتے ہیں ان کا علاج کرتے ہیں، جو دماغی بیماریوں میں مبتلا ہیں، جب وہ لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ڈاکٹر ایسے مریض کے ساتھ 1-1 گھنٹہ گزار دیتا ہے. بہت دیر کے بعد دوسرے مریض کا نمبر آتا ہے، 1-1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ گزار دیتا ہے. خالی اس سے سوال پوچھتا ہے، اس کا جواب سنتا ہے، پھر سوال پوچھتا ہے، پھر جواب سنتا ہے، سوال جواب اس کا چلتا رہتا ہے. یہ کنورسیشن ایک لمبے وقت تک چلتا رہتا ہے ڈاکٹر کا. اگر آپ اس میں شک میں ہیں تو آپ اس کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں، کیونکہ بات چیت اور اس کے جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس کو اچھے انداز میں حل کر دینا تاکہ اس کے دماغ میں سکون آ جائے، یہی اس کا علاج ہے، اور کوئی علاج نہیں ہے. اس کی جو دوائیں ہوتی ہیں نا وہ نارکوٹس ٹائپ کی دوائیں ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہوگا اس طرح کی جو دوائیں چلتی ہیں وہ نارکو میں آتی ہیں، وہ آپ بغیر ڈاکٹر کے پرچے کے خرید بھی نہیں سکتے. اگر آپ جائیں گے اس طرح کی دوائیں خریدنے کے لیے 0.5 mg، اتنی کم مقدار کی دوائیں ہوتی ہیں اس کی، اور وہ آپ بغیر پرچے کے نہیں خرید سکتے. وہ کوئی بھی دکاندار، آپ جائیں گے پیراسیٹامول لینے، آپ سے کوئی پرچہ نہیں مانگے گا، ڈاکٹر کا پیپر نہیں مانگے گا. آپ جائیں گے بخار کی دوا لینے کے لیے، کھانسی کی دوا لینے کے لیے، زکام کی دوا لینے کے لیے، کوئی آپ سے ڈاکٹر کی پرچی نہیں مانگے گا. لیکن آپ اس طرح کی دوائیں لینے جائیں گے تو آپ سے مانگے گا دکھاؤ پرچہ ڈاکٹر نے لکھا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ نشے میں بھی کام آتی ہے. اکٹھا کر کے لوگ اس کو کھا لیتے ہیں نشے میں، اور اس کے بعد جو ہے سو جاتے ہیں 2-4 دن تک آرام سے. تو اس لیے نشے کو بڑھاوا دینے سے بچانے کے لیے یہ قانون ہے کہ اس طرح کی دوائیں بغیر ڈاکٹر کے پرچے کے کوئی میڈیکل شاپ نہیں دے گا. لیکن یہ دوائیں کیا ہیں؟ پرماننٹ علاج نہیں ہے. یہ دوائیں کیا ہیں؟ انسان کو سکون دیتا ہے، تھوڑا سا اس کو نیند وغیرہ دے دیتا ہے، بس. کیا ہے سکون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے لیا، کیسے اس کا علاج کیا؟ آپ کو پتا ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کیا گیا ہے اس سلسلے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کس نے کیا اس سلسلے میں معلوم ہے؟ اللہ رب العالمین نے. غار حرا میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور غار حرا، دیکھیں نفسیاتی جو اتھل پتھل ہے وہ کسی کے اندر بھی آ سکتا ہے، اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ اس کا اسٹیج ہوتا ہے، لیول ہوتا ہے. جب بہت بڑا لیول ہو جاتا ہے تو انسان الٹی سیدھی حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے. ورنہ اتھل پتھل تو ہر ایک کی زندگی میں، ہماری زندگی میں بھی ہوگا، آپ کی زندگی میں بھی ہے. بچہ اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو کیا دماغ پریشان نہیں ہوتا ہے؟ بچے اگر فیل ہو جائیں گے تو ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں؟ دماغ میں خلش آ رہی ہے، دماغی توازن اس کا تھوڑا سا تو ادھر ادھر ہو رہا ہے، بھلے وہ ایک بڑے لیول تک نہیں پہنچا ہے، ہلکا پھلکا ہے. کمائی نہیں ہو رہی ہے، آپ کی گھر نہیں چلا پا رہے ہیں، آپ اگر خرچہ وغیرہ نہیں نکل پا رہا ہے تو کیا آپ بہت خوش رہیں گے، ہنسیں گے چاروں طرف جا کر کے؟ بھلے آپ اپنے غم کو چھپائیں گے لیکن دماغی طور پر آپ تھوڑا پریشان رہیں گے. اس کو لیول میں رکھنا ہے، یہی ہے اسلامی علاج. اس کو ایک لیول تک رکھنا ہے، وہ لیول، وہ اسٹیپ زیادہ نہ ہو، بڑھ نہ جائے. اس لیے اسلام نے اس سلسلے میں تعلیمات دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے تو غار حرا میں آپ جانتے ہیں پہلی وحی آپ کو دی گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں نازل ہوئی، سنتے ہیں آپ لوگ بار بار. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دنوں تک وحی نہیں آئی. یا ایھا المدثر وغیرہ بھی نازل ہوئی، لیکن پھر بیچ میں یہ سلسلہ منقطع ہو گیا. فرشتہ یعنی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آنا بند کر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شہرت بھی ہونے لگی تھی کہ ان کو فرشتہ آیا ہے، وہ بولتے ہیں کہ مجھے نبی اور رسول بنا کر کے گیا ہے. تو مذاق لوگ اڑانے لگے. جب مذاق اڑانے لگے، آپ کے ساتھ ہنسی ہونے لگی، منہ پیچھے یا منہ کے سامنے، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کہ جبریل بھی نہیں آ رہے ہیں،
تاکہ ہم ان کے سامنے بات رکھیں. کیا ہے معاملہ, کیا ہے ماجرا؟ بالکل نیا نیا معاملہ تھا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر پریشان ہو گئے, اور صحیح احادیث میں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ہو گئے تھے کہ آپ کے دماغ میں اپنے آپ کو ختم کرنے تک کا ارادہ آ گیا تھا. صحیح حدیث سے ثابت ہے. لیکن آپ جو کہ گناہ نہیں کیے, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ نہیں کیا, نبی رسول نہیں بنے تھے تب بھی کوئی گناہ نہیں کیا, لیکن یہ دماغ میں آ رہا تھا. باقاعدہ سفیران وارپوری رحمۃ اللہ نے تو اس سلسلے میں پوری حدیثوں کو جمع کیا ہے, اور صحیح احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود کہ میں پہاڑ کے پاس کھڑا رہتا تھا اور سوچتا تھا کہ کہیں میں اسی میں سے اپنی جان دے دوں, اپنے آپ کو ہلاک کر دوں. اب سوچئے کتنی بڑی بات ہے, یہ ہے یا نہیں کتنی بڑی بات. لیکن کیوں ایسا کام کریں؟ ہمارے ذہن میں آپ ایک مسلمان کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کام کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج کیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کا علاج کیا. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, یہ اللہ تعالیٰ کا علاج ہے. اور نبی نے کیا علاج کیا ہے وہ ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضحیٰ کی قسم کھائی. ضحیٰ جو وقت ہوتا ہے صبح میں. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, رات کی قسم کھائی جبکہ وہ چھا جائے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, بڑے وقفے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ سورہ نازل فرمائی کہ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ, تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا ہے, تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا ہے. تم غمگین مت ہو, تم پریشان مت ہو, اپنے دماغ سے اس طرح کی سوچ کو نکال دو. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اور آخرت بہتر ہے اس دنیا سے. ہم تمہیں آخرت کی سیر کرا رہے ہیں, اس دنیا کے بارے میں مت سوچو. لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, لوگ تمہاری توہین کر رہے ہیں. دیکھیے ذہنی جو اتھل پتھل ہوتی ہے, کبھی کبھی انسان بنفس ہی اس کا سبب بنتا ہے, اور کبھی کبھی دوسرے کی وجہ سے وہ کام ہوتا ہے. کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, کسی کو لوگوں نے الگ تھلگ کر دیا ہے, بالکل اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اس کو ہنسی کھیل کیا جا رہا ہے, تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے, وہ ذہنی طور پہ پریشان ہو جاتا ہے, وہ الگ تھلگ رہنے لگتا ہے, دنیا اس کو الگ تھلگ کرنے لگتی ہے. جب وہ معاشرے کے اندر جاتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اگر اس کے اوپر ظلم ہوا ہے تو ناانصافی اور کی جاتی ہے, اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا. یہ سب سبب بنتا ہے انسان کے دماغ کے اندر فطور لانے کا, اور وہ جب ایک اسٹیپ بہت زیادہ آگے چلا جاتا ہے تو انسان خودکشی کے مزاج میں آ جاتا ہے کہ ہمیں خودکشی کر لینا چاہیے, ختم کر لینا چاہیے اپنے آپ کو. تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے یہ علاج کیا. یہ سورہ ہمارے سامنے موجود ہے, ہم لوگ اس سورہ کو پڑھتے ہیں, آئے دن اس کی تلاوت کی جاتی ہے, اس کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے. تو اس طرح کا پورا مکمل علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا کہ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی, اور آخرت بہت بہتر ہے اولا سے. اولا مطلب پہلا, پہلے سے مراد یہاں کیا ہے, دنیا کی زندگی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ابھی نہ دقت ہے, ابھی نہ پریشانی ہے, ابھی نہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ, ان قریب اللہ تبارک و تعالی تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے, تم راضی ہو جاؤ گے. چاہے مال دولت ہو, عزت ہو, شرافت ہو, یا اسی طریقے سے جو بھی تمہیں پریشانی ہے, جو بھی کمی تمہیں لگ رہی ہے, جس وجہ سے تم پریشان حال ہو, اگر بیمار ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کو ختم کر کے تمہیں صحت یابی اتنا دے دے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ آپ خوش ہو جائیں گے, آپ راضی ہو جائیں گے, آپ کی تمام طرح کی تکلیف ختم ہو جائے گی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ الم یجدک یتیمن فآوا, الم یجدک یتیمن فآوا, کیا آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یتیم نہیں پایا تھا؟ کیا تھا آپ کے پاس؟
فآوا، اللہ نے آپ کو دیا. کیا نصیحت ہے امت مسلمہ کو، کیا نصیحت ہے مسلمانوں کو؟ یاد کیا کرو اپنا پرانا وقت. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لیا ہے تو ایک وقت تھا اللہ نے دیا تھا. دونوں چیزوں کا دیکھیں یہاں پر ذکر ہے، ماضی کا بھی ذکر ہے اور یعنی پاسٹ کا بھی ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیوچر مستقبل کا بھی ذکر ہے. مستقبل کا ذکر کیا ہے؟ اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا دے گا نا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تمہیں پریشانی نہیں سمجھ میں آئے گی، تم خوش ہو جاؤ گے. اور ماضی کا کیا ہے؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو یتیم نہیں پایا تھا؟ ایسے سے یتیم ہوتے ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. تم جب یتیم ہوئے تمہیں لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے انتظام کر دیتا ہے، زندگی گزروا دیتا ہے، چاہے کوئی کتنا بھی غریب ہو، فقیر ہو، نامراد ہو یا نعمتوں سے دور ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں تمہیں نواز دیتا ہے، تمہاری زندگی کا بیڑا پار کر دیتا ہے. ذرا سوچئے، کبھی کبھی ماں باپ دونوں انتقال کر جاتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. در یتیم کہا جاتا ہے آپ کو نا، در یتیم، یتیم سے بڑھ کر کے یتیم. تو آپ کو جو یہ کہا جاتا ہے تو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پال کر کے دکھایا. اور ایسی بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پالتا ہے جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی جگہ سے اس کا راستہ نکال دیتا ہے، راستہ بن جاتا ہے. یہ بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑنے والے یہ بے شرم لوگ، کیا اللہ تعالیٰ ان کو پالتا نہیں ہے؟ وہ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں اولڈ ایج ہوم میں نا، تو اللہ تعالیٰ پال رہا ہے نا. کسی نہ کسی کے دل میں تو محبت ڈال دیا ان کے لیے، کسی نہ کسی کے دل میں تو محبت ڈال دیا. اس کے دل میں محبت ختم ہو گئی، اللہ نے کسی دوسرے کے دل میں محبت ڈال دی. حالانکہ اولڈ ایج ہوم کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا یہ اولاد کے اوپر فرض ہے. مرتے دم تک ان کی خدمت کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے. ان کو اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر کے، وردھاشرم میں لے جا کر کے جو پھینک دیتے ہیں نا، یہ قیامت کے دن حساب کتاب دیں گے اپنا. ان کی پراپرٹی تو نہیں چھوڑتے ہو، انہوں نے تمہیں کھلایا پلایا، تمہاری تربیت کی، اس کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اور جب ان کی خدمت کرنے کا وقت آیا تو ان کو لے جا کر کے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ سب کو پال لیتا ہے. الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیکھا کہ آپ ادھر ادھر گم ہو رہے تھے، ادھر ادھر بھٹک رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بالکل سیدھا راستہ دکھا دیا. ووجدک ضالا فہدا. اللہ نے آپ کو سیدھا راستہ دکھا دیا، رسول بنا دیا، بھائی نبی بنا دیا آپ کو. کیا چاہیے؟ کیا ہر انسان اپنے اوپر سوچے؟ کبھی کبھی انسان 1-1 روپے کے لیے محتاج ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان 2-2 3-3 ہزار روپے کے لیے محتاج ہوتا ہے. اور پھر جب دن بدلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اپنی جھولی اس کے لیے کھول دیتا ہے. پھر اس کے لیے 10,000 20,000 50,000 کچھ نہیں ہے، آرام سے کما لیتا ہے. چٹکی بجا کر کے 2-4 زبان سے خالی الفاظ نکالے، کمائی ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ نکالتا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیکھا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نادار ہو، ہاں غریب ہو، فقیر ہو. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں غنی کر دیا، تمہیں مالدار کر دیا. سب نے مالداری دیکھی، سب نے مالداری دیکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداری، ایسی مالداری آئی تھی نا کہ سال بھر کا اناج اکٹھا کر کے آپ نے رکھ لیا تھا جب خیبر فتح ہوا تھا. اور وہاں کی کھیتی جب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی اور وہاں سے کھیتی میں جو اناج پیدا ہونے لگا اور مسلمانوں کا بھی حصہ لگنے لگا تو سال بھر کا منو اناج جو ہے مل جاتا تھا مسلمانوں کو. ایسا بھی دور تھا. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینہ میں کتنی فراوانی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام. اس کے بعد فتح مکہ نصیب، پورا مکہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا. سراقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے جا رہے تھے، جب ہجرت کر کے آپ جا رہے تھے اور پیچھے سراقہ بن مالک
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیں گے تو انعام مل جائے گا، لے کر کے کفار مشرکین کے حوالے کر دیں گے۔ ان کا گھوڑا دھس گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ مجھے اس میں سے نکال دے، میں پیچھا نہیں کروں گا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی کو آواز دے کے کہا کہ آپ دعا کریے، میں پیچھا نہیں کروں گا آپ کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور وہ گھوڑا غیر معمولی طریقے سے، معجزانہ طریقے سے باہر نکل گیا۔ پیر اس کا جو پھنسا ہوا تھا وہ باہر نکل آیا، کامیاب ہو گیا باہر نکلنے میں۔ پھر پیچھا کرنے لگے، دھوکہ دے دیا، پھر پیچھا کرنے لگے۔ جیسے ہی پیچھا کیا اس کے بعد پھر دھس گیا۔ اس کے بعد کہا اب نہیں کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرا پیچھا کر رہے ہو نا، تو بہت غور سے سن لو، کیسر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں آئیں گے۔ جیسے کیسر و کسریٰ کنگن پہنتے ہیں وہ سب تمہارے ہاتھ میں آئیں گے، ایک دن ایسا آئے گا۔ آج تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، خراب سمجھ رہے ہو نا، ایک دن ایسا آئے گا کہ کیسر و کسریٰ کے جتنے خزانے ہیں ان کے تم مالک بن کر کے بیٹھو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، اور سراقہ بن مالک نے جب کیسر و کسریٰ کا کنگن اپنے ہاتھ میں لیا، بعد میں مسلمان ہوئے اور وہ دور دیکھا، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دیکھو آج ہو گیا۔ یہ شاہی چیزیں سب ہم اپنے آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو دکھایا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، ہم نے آپ کو نادار دیکھا، غریب دیکھا، فقیر دیکھا، پایا اسی حالت میں، آپ کو غنی مالدار کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب نصیحت بھی لے لو، اتنا سب کچھ سن لیے، تمہاری زندگی اچھے سے چلے گی، صبر کرنا سیکھو، اور اسی طریقے سے اپنا رویہ اچھا رکھو، اور اس رویے میں کیا اچھا رکھنا ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو جب دیکھو، یتیم جب ملے تمہیں تو اس کے ساتھ تم جو ہے زیادتی مت کرنا، ظلم اس کے ساتھ مت کرنا، سختی مت کرنا، اس کے اوپر قہر مت برپا دینا اس کے اوپر، کیونکہ وہ یتیم ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جب کسی مانگنے والے کو دیکھو، جو مانگتا ہے نا اللہ کے نام پہ دے دے بابا، جب مانگنے والے کو دیکھو فَلَا تَنْهَرْ، تو اس کو جھڑکنا نہیں، اپنی بھی زندگی یاد کر لینا۔ یہ اتنی بہترین سورہ ہے، علماء اکرام نے لکھا خودکشی کا علاج ہے یہ سورہ۔ سوسائڈ یا سوسائڈ اٹیمپٹ جو لوگ کرتے ہیں، سوسائڈ کی کوشش کرتے ہیں، سوسائڈ کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، اس کا علاج ہے سورہ ضحیٰ۔ اس کو ایک بار آدمی دل سے پڑھے، اس کی تفسیر کو دل سے پڑھے، تو اس کے اندر غیر معمولی طور پہ تبدیلی آ جائے گی، اس کے اندر بڑا زبردست فرق آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں نے سب سے پہلے خودکشی اور اس کا ذکر کیا، کیونکہ ذہنی توازن جب بہت بڑے لیول پر خراب ہوتا ہے تو یہی سب سے پہلے معاملہ آتا ہے، لوگ خودکشی کی طرف بڑھ۔ کتنی خودکشی ہو، جب آپ اس کا ڈیٹا نکالیں گے نیٹ پر تو پتہ چلے گا روزانہ سینکڑوں لوگوں کی تعداد ہے، ہزاروں کی تعداد ہے روزانہ جو سوسائڈ کرتے ہیں، جو اپنی زندگی ختم کر لیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا علاج کیا اس کا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا علاج ہو گیا، میں نے آپ کو بولا نا کبھی نبی نے بھی علاج کیا اس کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج اس طریقے سے کیا کہ لوگوں کو وعید دی، ڈرایا، دھمکایا۔ کیا ڈرایا دھمکایا؟ کہ خودکشی کرنا حرام ہے، جو شخص جس چیز سے خودکشی کرے گا، جس چیز سے اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، اسی چیز کا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ جو اپنے آپ کو کہیں سے کود کر پھان کر کے مرے گا، وہ ایسے ہی کودتا رہے گا، کودتا رہے گا، کودتا رہے گا قیامت تک، پھر قیامت میں اس کا حساب ہوگا۔ جو اپنے آپ کو چھورا بھوک کر کے مارے گا، چاقو سے بھوک کر کے مار لے گا، وہ ایسے ہی کرتا رہے گا، مرنے کے بعد اس کا ایسے ہی حال چلتا رہے گا۔ جو اپنے آپ کو ندی میں ڈوبا کر کے مر جائے گا، وہ ایسے ہی ندی میں ڈوبتا رہے گا۔ جس طریقے سے جو اپنے نفس کو ہلاک کرے گا، اس کا وہی انجام ہوتا رہے گا، ویسے ہی اس کو سزا ملے گی جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ہلاک کرے گا۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امید دلائی ہے، وہیں دوسری طرف دھمکی بھی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے نفس کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اپنے آپ کو مت مارو، مت مرڈر کرو خود اپنے آپ کا۔ انہو کان بکم رحیما، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کے اوپر بہت رحم کرنے والا ہے۔
آنے والی آزمائش اور پریشانی سے پریشان مت ہو، اس کا راستہ نکالو، اس کا حل دیکھو، کیا اس کا حل ہو سکتا ہے؟ اچھا حل ہے تو اچھا حل نکالو، اور اگر اچھا حل نہیں ہے، یعنی کہ اگر تمہیں ذرا سا اور بڑھنا پڑے، بڑھ کر کے تھوڑا سخت اگر لہجہ استعمال کرنا پڑے تو سخت لہجہ استعمال کرو، قانونی سہارا لینا ہے تو تم قانونی سہارا لو، بڑے لوگوں کو بیچ میں لانا ہے تو بڑے لوگوں کو بیچ میں لاؤ، لیکن اپنے مسئلے کو حل کرو، اپنے مسئلے کو حل کرو، اپنے آپ کو مت برباد کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، یہ بہت اہم چیز ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام لوگوں کو بہت جگہ جگہ ہر قدم پر بڑی رہنمائی کی ہے۔ ایک انسان کا ذہنی طور پر خلفشار یا اتھل پتھل کا جو شکار ہوتا ہے، اس میں سے ایک وجہ ہے احساس کمتری۔ اب ہم دوسرے ٹاپک پر آ رہے ہیں۔ احساس کمتری ایک بیماری ہے۔ احساس کمتری کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا۔ ایک ہے عزت احترام میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، وہ الگ ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں لیکن ہم چھوٹے ہیں، عزت احترام میں اور قابلیت میں، صلاحیت میں ہم بہرحال چھوٹے ہیں۔ یہ مزاج رکھنا ضروری ہے، ورنہ تکبر آپ کے اندر آ جائے گا، گھمنڈ آپ کے اندر آ جائے گا، اور جب تکبر اور گھمنڈ آئے گا تو پھر آپ کا جنت میں جانا محال ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جس شخص کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، وہ جنت میں نہیں جا پائے گا۔ تو اپنے آپ کو حقیر سمجھنا ہے، میں حقیر ہوں، میں کچھ نہیں ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی روش میں، دنیا میں اپنی زندگی کو جینے کے لیے ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں۔ ہم یہ کر سکتے ہیں، یس وی کین۔ یہ معلوم ہے کس نے کہا تھا؟ ایک کالے شخص نے کہا تھا جب وہ امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ رہا تھا۔ کس نے کہا تھا یاد ہے؟ پہلا کالا پریزیڈنٹ آف یو ایس اے، اوباما نے یہ لفظ کہا تھا، یس وی کین۔ اب تک گورے بنے ہو نا، ہم بن کے دکھائیں گے، ورنہ کالے کا پریزیڈنٹ بننا مشکل تھا، وہاں پر ناممکن تھا۔ یہ احساس کمتری سے بڑھا، آگے بڑھا، نہیں کر لیں گے، کر کے دکھائیں گے۔ وی کین ایک لفظ بن گیا تھا اس زمانے میں بھائی۔ 2009 میں شاید اس نے پہلی مرتبہ لڑا تھا، 9 یا 10 میں، 4 سال کا وہاں پر ہوتا ہے الیکشن، اور دوبارہ پھر بنا۔ 8 سال کا اس نے جو ہے پورا اپنا وقت نکالا ہے پریسیڈنسی میں۔ کیا کہا؟ وی کین، ہم کر سکتے ہیں۔ کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے یہ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ہم کر سکتے ہیں۔ ہم ایک کام کرنے جائیں گے، ہم انشاءاللہ کریں گے یہ کام۔ یہ ہے نفسیاتی علاج، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ جہاں ایک جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا تنظروا الی من هو فوقکم ولکن انظروا الی من هو اسفل منکم، اس کے طرف مت دیکھو جو تم سے بڑا ہے، عہدے میں، مال میں، دولت میں، ورنہ تم زندگی نہیں جی پاؤ گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے کمتر لوگوں کو دیکھو، اس سے تمہاری زندگی جینا آسان ہو جائے گا۔ لیکن وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد میں سردار ہوں، سید ہوں، لیکن مجھے کوئی فخر نہیں ہے اس کے اوپر، مجھے کوئی تکبر نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں، سارے کے سارے انسانوں میں جتنے پیدا ہوں گے، میں اعلیٰ درجے کا ہوں، اللہ نے مجھے بنایا ہے ایسا، ولا فخر، لیکن مجھے فخر نہیں ہے۔ ایک جگہ صرف ہے جنت میں، مقام محمود، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی بندے کو دے گا، اور اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ وہ میں رہوں گا۔ وہ کون رہے گا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا اعلیٰ سوچ، مقام محمود صرف ایک شخص کو ملنے والی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کیا کرو میرے لیے۔ اسی لیے ہم لوگ اذان کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ اس میں ایک لفظ کیا ہے؟ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچا دے، وہ عطا کر دے۔ اتنی بڑی سوچ، یہ ہے احساس کمتری سے باہر نکلنے کا راستہ، طریقہ۔
جب تک آپ احساس کمتری کے شکار رہیں گے کبھی کچھ نہیں کر سکتے. ہم کیسے بھی ہیں لیکن ہم فلاں کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں, فلاں کے سامنے بات کر سکتے ہیں, فلاں سے ہم دو ٹوک بات کر سکتے ہیں, ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے انسانوں ہم نے تم لوگوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اور ہم نے تم لوگوں کو شعوب اور قبائل میں بانٹا ہے, الگ الگ ڈائیورسٹی, یعنی کہ اس ملک میں اس ملک میں الگ الگ ماحول میں تمہیں پیدا کیا ہے, خاندانوں میں پیدا کیا ہے. کیوں؟ اس لیے تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کو پہچانو. لتعارفوا, میں انڈین ہوں وہ امریکن ہے, انڈیا میں کہاں سے ہو بھائی؟ میں ساؤتھ انڈین ہوں, میں نارتھ انڈین ہوں, میں ایسٹ انڈین ہوں. یہ ایک تعارف کے لیے پوچھتے ہیں نا بھائی, حیدرآباد میں رہنے والا آدمی بھی جب دو حیدرآبادی ملتے ہیں تو بس حیدرآباد میں کہاں سے ہو بھائی پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہیں؟ حیدرآباد میں کہاں سے ہو؟ فلاں. اچھا ٹھیک. اگر وہاں تک آدمی کی پہنچ ہے, اچھا ادھر کدھر رہتے ہو؟ وہ علاقہ, کوئی بولتے ٹولی چوکی سے ہوں, اچھا ٹولی چوکی میں کدھر رہتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک تعارف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیا, رنگ و نسل میں الگ الگ کر دیا. کیا اس کی وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کا تعارف کر سکو, پہچان سکو ایک دوسرے کو. لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور رہی بات متقی اور پرہیزگار کون ہے, اللہ کے نزدیک محبوب کون ہے, تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہی ہے, سب سے زیادہ عزت احترام والا وہی ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ ہو. اور تقویٰ سب سے زیادہ کس کے اندر ہے؟ کون بتا سکتا ہے کہ تقویٰ کس کے اندر سب سے زیادہ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا؟ ہوا اعلم بمن اتقی, وہی جانتا ہے سب سے بڑا متقی کون ہے. یہاں بیٹھ کر کے ہم تقوی کی باتیں جھاڑ رہے ہیں, ہمارا باطن کیا ہے آپ جانتے ہیں کیا؟ کوئی نہیں جانتا, وہ جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم, ایک دوسرے کی تعریف کے پل مت باندھ دیا کرو. ہوا اعلم بمن اتقی, وہی جانتا ہے کون سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. اسی لیے تعریف کی ایک لمٹ ہے. یہ نہیں کہ کھڑے ہو گئے اسٹیج پر کسی کی تعریف کرنے کے لیے تو تعریف کرتے کرتے وہ بھی پریشان رہے, بھائی اتنی تعریف تو ہماری نہیں ہونی چاہیے تھی, اتنا تو ہم نہیں تھے جتنا اس نے علامہ فہامہ اور کتب اوتاد اور یہ اور وہ ایسے ایسے الفاظ آپ کبھی کبھی اسٹیج پہ سنیں گے کہ گننا مشکل ہو جاتا ہے کتنے الفاظ ہیں. کلکم بنی آدم, تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو, سب آدم کی اولاد ہو. فلیس للعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود فضل. کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر, کسی غیر عرب کو عرب پر یا عرب کو غیر عرب پر, کسی کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, کوئی فضل نہیں ہے, کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بتقوی اللہ, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ. یہ نفسیاتی چیزوں کا علاج ہے, یہ سب حدیث صرف نہیں ہے. آپ جب حدیث پہ غور کرو گے پتہ چلے گا یہ ہماری عقل میں جو فطور آتی ہے, جو ہمارے عقل میں اٹھل پتھل آتی ہے, یہ علاج ہے اس کا. سب اللہ رب العالمین کے میدان میں ایک ہے, کسی کو کوئی فضل حاصل نہیں ہے. جتنا بڑے متقی پرہیزگار بنو گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام مرتبہ بنے گا. چاہے تم کچھ بھی رہو, نہیں تقویٰ رہے گا, پرہیزگاری رہے گی, مقام گھٹے گا. یہ ہے احساس برتری, یہ ہے احساس کمتری سے نکلنے کا علاج, جس کو ہم نے ابھی آپ کو مثال دے کے بتایا کہ وی کین یا آئی کین, میں کر سکتا ہوں, ہم کر سکتے ہیں. جس دن آپ کے اندر یہ مادہ پیدا ہو گیا, آپ دیکھیے دماغی الجھن سے کیسے باہر نکلتے ہیں. آپ بالکل نکلیں گے دماغی الجھن سے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ناموں کو بدل دیا جو نام بڑے خراب ہوتے تھے, اور جن ناموں کا بڑا خراب مطلب ہوتا تھا. کیونکہ جب نام کا مطلب خراب ہوگا تو معلوم ہے کیا ہے, انسان احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا.
ایک واقعہ آتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. اس نے کہا یہ میرا بیٹا ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، اس کو سمجھائیے. تو بیٹے نے بھی بولا ہاں انہوں نے میرا نام کیا رکھا ہے معلوم ہے؟ ایک عربی لفظ ہے وہ ذہن میں نہیں آ رہا ہے. وہ نام بولا، کہا کہ یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ گوبر میں رہنے والا کیڑا. وہ نام رکھ دیا. اب بتاؤ اس کے دماغ میں یہ چل رہا تھا، وہ جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بول دیا. اجل لیا ایسے کر کے کوئی لفظ ہے، صحیح سے یاد نہیں آ رہا ہے. تو کہا کہ اس نے میرا یہ نام رکھا ہے، بتائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نام بدلا. کہا نا یہ نام نہیں چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو احساس کمتری سے باہر نکالا ہے. عبداللہ نام رکھو، اللہ کا بندہ. عبد الرحیم نام رکھو، بشرا، فاطمہ، خدیجہ، یہ سب نام رکھو. جس نام کا مطلب خراب ہے وہ نام نہیں رکھنا ہے. ہم لوگ کیا لوگ کالو، لالو اور لنگڑا، لولا، کیا کیا نام رکھتے ہیں. جیسی صفت ویسے ہی نام رکھ دیتے ہیں. کوئی کالا ہے تو اس کا نام کالو، کالیا. اب اس کو کالیا کالیا سب بلائیں گے. اب جب وہ سنتا ہے کالیا ہمیں بول رہے ہیں تو بتائیے اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں کیا گزرتا ہوگا. یہ سب نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا، ہٹا دیا. وہ نام جس میں برکت نہیں، جس کا نام خراب ہے، جس کا مطلب خراب ہے، سب بدل دیا آپ نے. اچھے اچھے نام رکھے ہیں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے. تو احساس کمتری سے نکالا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ کسی کی عزت، کسی کے احترام میں یا کسی کو دیکھ کر کے کھڑے نہ ہوا جائے. حتیٰ کہ آپ نے اپنے لیے بھی منع کیا. لیکن بعض دوسری احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی انسان، کوئی بڑی شخصیت ہے زندگی میں، کبھی کبھی جس سے ملاقات ہوتی ہے یا بہت زمانے بعد، 6 مہینے سال بھر بعد ملاقات ہوتی ہے، ایسے آدمی کی عزت کے لیے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں. ایسے آدمی کی عزت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں دوسرے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیثوں سے ایسی اجازت ملتی ہے. لیکن بار 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 دیکھتے ہی کھڑے ہو جانا، دیکھتے ہی کھڑے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب آپ اس کو ایک اونچا مقام دے رہے ہیں. اور اگر کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں، تب تو بہت خطرہ ہے. تب تو بہت بڑا خطرہ ہے کہ وہ اگر یہ سوچتا ہے کہ مجھے دیکھ کر کے لوگ کھڑے ہو جائیں. یہ غلط ہے. اسی لیے اسلامی شاعر میں، اسلامی طریقے میں یہ ہے کہ اگر کلاس چل رہا ہے اور استاذ کلاس کے اندر جائیں گے تو بچے کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ استاد سلام کر کے بیٹھے گا. اگر اسلامک ماحول ہے تو. اسلامک ماحول اگر ہے آپ کے اسکول میں یا مدرسے میں تو آپ کو یہ لاگو کرنا چاہیے کہ بچہ جو ہے کھڑا ہو کر کے اور اس کے بعد گڈ مارننگ سر یا السلام علیکم استاذ یہ سب نہیں کہے گا. بچے بیٹھے رہیں گے. کیونکہ اگر 8 پیریڈ ہے مان لیجئے تو 8 پیریڈ میں اٹھتا رہے گا روز، تو اس کے اندر احساس کمتری آئے گی. ہمارا یہی کام ہے. نہیں، بچوں کا یہ کام نہیں ہے. استاذ جائے گا سلام کرے گا. یہ بہت سارے مدرسوں کا حال ہے. الحمدللہ محفوظ ہے مدرسے کے. میں نے ایسے بھی مدرسے میں دیکھا ہے کہ استاد جا کر کے خاموش اور سارے بچے کھڑے ہو کر کے السلام علیکم یا استاذ. اسکول کی میں بات نہیں بتا رہا ہوں، مدرسے کی بات. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. بڑا ہو چھوٹا ہو، جو آ رہا ہے وہ بیٹھوں کو سلام کرے گا. یہ اسلام کا طریقہ ہے. جو سواری پہ جا رہا ہے، وہ پیدل جو چل رہا ہے اس کو سلام کرے گا. بڑے چھوٹے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یسلم علی الصبیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے. یہ احساس کمتری سے باہر نکالنا. نبی ہمیں سلام کر سکتا ہے. ہم چھوٹے بچے ہیں لیکن نبی ہمیں سلام کر رہا ہے. ایسے جب آپ بڑے عہدے پر رہیں گے، مسجد کے امام ہیں، شیخ ہیں یا کچھ بھی ہیں، جب آپ چھوٹے بچوں کو سلام کریں گے تو بچوں کے اندر ایک ڈر ختم ہوگا. بچوں کے اندر جو تکلف ہے وہ ختم ہوگا. کہیں گے ارے سلام کرتے ہیں، تو وہ بھی بڑھ کر کے آپ سے 2 بات کرے گا. اور آپ ایک دم ناک بھاؤ چڑھائے ہوئے اور چلے جا رہے ہیں، بھائی ہم مسجد کے شیخ ہیں، امام ہیں اور فلانا ہے ڈھماکا ہے، تو کون آپ کے قریب آئے گا، آپ سے بات کرے گا یا 2-4 سوال پوچھے گا؟ ایسا ماحول نہیں بنانا چاہیے. استاذ ہو، شاگرد ہو یا مقتدی ہو، مصلی ہو، سب کو ایک دوستانہ ماحول رکھنا چاہیے. اور یہ چیز میں نے دیکھا انڈیا میں، مجھے یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملی. یہ چیز میں نے دیکھا مدینہ منورہ کے اندر. جتنا بھی اللہ نے مجھے توفیق دی وہاں پر پڑھنے کی جامعہ اسلامیہ میں نے یہ دیکھا. وہاں کے اساتذہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، کبھی کبھی آنکھ میں آنسو آتا ہے ان لوگوں کا سلوک دیکھ کر کے. ویسا سلوک ہم نے یہاں پر نہیں دیکھا. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں، دماغ میں بات آتی ہے کہ
حالانکہ یہ اچھی بات نہیں ہے بولنا، لیکن بات آئی ہے تو بول دے رہا ہوں کہ سوچتے ہیں کہ کیا ہمارے اساتذہ یا جو بھی ہمارے استاد لوگ ہیں یہیں سے پڑھ کر کے آئے ہیں یا کہیں اور سے پڑھ کے آئے ہیں؟ 4 سال تو کم سے کم لوگ پڑھتے ہی ہیں وہاں پہ ایک ڈگری لینے کے لیے، وہیں سے پڑھ کے آئے۔ 4 سال رہنے کا مطلب لمبی مدت ہو گئی۔ یہاں آنے کے بعد رویہ بالکل بدل جاتا ہے طلبہ کے ساتھ، ایک دم غصے میں چور، گھمنڈ نہیں کہہ رہا ہوں میں، غصے میں چور، راستے میں نہ آنکھ اٹھا کر کے دیکھنا نہ کچھ کرنا، سلام کیا تو خندہ پیشانی سے اس کا جواب نہیں دینا، سرور اور خوش اخلاقی کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں وعلیکم السلام کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ یہ سب چیز کیا ہے؟ اس سے بچوں کے اندر احساس کمتری آتی ہے۔ ایک دم سر پہ بھی مت چڑھا لیجئے، ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل سر پہ چڑھ جائیں، وہ ایسا بھی نہیں، ایک تادیبی لیول ہونا چاہیے، لیکن بالکل ایک دم آپ ملنساری رکھیے بچوں کے ساتھ، تاکہ بچوں کے اندر آپ سے بات کرنے کی طاقت پیدا ہو، آپ سے 2-4 مشورہ کرنے کی طاقت پیدا ہو۔ وہ کھڑے ہو کر کے آپ سے، کبھی کبھی آپ سنے ہوں گے نا، فلاں استاذ بڑے اچھے ہیں، ان سے ہم مشورہ کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ سب سے کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے کسی کا اخلاق بڑا اچھا ہے، کسی کا اچھا نہیں ہے۔ تو یہ احساس کمتری سے نکالنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو احساس کمتری سے نکالا ہے اور اعلیٰ درجہ اٹھا کر کے دیا ہے۔ تو لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان يكونوا خيرا منهم، یا عسى ان يكن خيرا منهن، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہی اچھا ہے۔ اور اس کے بعد بہت ساری نصیحتیں کی، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم، ایک دوسرے پر الزام مت لگاؤ، ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو الٹے سیدھے القاب سے مت پکارو، الٹے سیدھے لقب سے مت پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد اس طرح کا کام کرنا بڑا فسق فجور ہے۔ ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون، جو نہیں توبہ کرے گا وہ ظالم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو ظن سے بچو، بدگمانی سے بچو، لوگوں کے بارے میں بدگمانی مت کرو۔ آپ بدگمانی کرتے جاؤ گے، آپ کے دماغ کا ٹیمپریچر ہائی ہوتا جائے گا، سامنے والے کو کچھ نہیں ہونے والا، آپ کا ٹیمپریچر ہائی ہوتا جائے گا، اور یہی بدگمانی ایک دن حسد میں بدل جائے گی، اور یہی حسد آپ کو لے بیتے گی، پھر ڈاکٹر کے چکر لگاؤ گے اور نیند کی گولی کھاؤ گے۔ مت پڑو کسی کے چکر میں، کیا ضرورت ہے ہمیں کہ کون کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کس سے جل رہا ہے، کیا لینا دینا ہے آپ کو؟ آپ اپنے سے مطلب رکھو، آپ اپنی زندگی دیکھو، مدد کرو کسی کی، کھایا یا نہیں کھایا جا کے پوچھ لیں، نہیں کھایا ہے تو کھلا دیں۔ یہ نہیں ہوتا بھائی کیسے کھا رہا، مندی کیسے کھا کے آ گیا، اس وقت اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، یہ ہے دماغ میں، 600-700 روپے خرچہ کر کے آ گیا، کہاں سے آیا، کہاں سے پیسہ آیا، اس میں دماغ لگا ہوا ہے۔ کبھی ہم کھلا پلا دیں، کبھی پوچھ لیں کیا کمی ہے، کیا گھٹا ہے، کیا بڑھا ہے، وہ نہیں۔ قوم اسی لیے زوال پر جا رہی ہے، اسی لیے لوگوں کا دماغ کا جو ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ٹیمپریچر ہائی رہتا ہے، بی پی کے شکار ہے۔ لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، فلانے نے 2 شادی کر لی ہے، 2 شادی کر لی، ہاں 3 شادی کر لی ہے، کہاں رکھا بھائی دوسرے کو، تیسرے کو، اب اسی میں چل رہا ہے پورا۔ ارے وہ 2 کیا، 3 کیا، 4 کیا، اس کو کرنے تو جو کر رہا ہے، حرام کام نہیں نہ کیا، نہیں، اس کے بارے میں پوری تفتیش کر کے اس کے بعد جب تک ہم پورے محلے میں، پورے معاشرے کے اندر اس کو پھیلا نہیں دیں گے، ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ راز فاش مت کرو کسی کا، کسی کی غلط بات یا کسی کی خراب بات اگر آپ کو پتہ چل گئی ہے، آپ اس کو علل اعلان سب طرف مت بیان کرو۔ یہ سب چیزیں ہیں آپ کو دماغی الجھن سے بچانے کے لیے، یہ ماہر نفسیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، چغل خوری مت کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم مردے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تمہارا بھائی جو مر گیا ہے اس مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ، ایسے ہی انسان کا گوشت حرام ہے، اور یہاں مرے ہوئے بھائی کی بات ہو رہی ہے، کیا کھاؤ گے تم؟ فکرہتموہ، تمہیں گھن آئے گی، تمہیں کراہیت محسوس ہوگی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو،
یہ سب کام مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو احساس کمتری سے نکالتی۔ جب احساس کمتری سے آپ نکلیں گے تو آپ کے اندر دماغی توازن بہتر سے بہتر رہے گا، اچھے سے اچھا رہے گا۔ مریض کیسے دماغی توازن اپنا اچھا رکھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے دعویٰ کیا کہ انا طبیب، میں اس کا علاج کر دیتا ہوں، آپ اگر اجازت دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتر رفیق، انتر رفیق، تم جو ہے نرم بات کہنے والے ہو، تم مدد کرنے والے ہو، تم ساتھی ہو، واللہ طبیب، طبیب اللہ تعالی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے طبیبھا الذی وضعھا، جو بیماری دیتا ہے نا وہ اصل طبیب ہے۔ طبیب یعنی ڈاکٹر، بیماری دینے والا ڈاکٹر ہوتا ہے، بیماری کو حل کرنے والا اصل کون ہے؟ ڈاکٹر کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ ہے طبیب۔ تم کیا ہو؟ تمہارا کام یہ ہے کہ تم دو اچھی بات کہو، اس کو دلاسا دو، نرم بات کہو، اچھی بات کہو، جس کے ذریعے سے اس کو سکون ملے، اطمینان ملے۔ اور جو علاج اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے اس سے تم علاج کرو اللہ کا نام لے کر، ورنہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک۔ اگر اللہ رب العالمین نے شفا نہ دینے کا ارادہ کر لیا، بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے اگر شفا نہ دینے کا ارادہ کر لیا، کون ایسا ہے جو بچا سکے جان؟ لاسٹ میں سوری کہہ کے نکل جاؤ گے، سوری، بچا نہیں پائیں۔ اور جب بچ جاتا ہے تو اپنے اوپر صحرا باندھتے ہو۔ ٹھیک ہے، بحیثیت انسان، بحیثیت آپ نے بہت سارا کام کیا، لیکن اصل میں طبیب کون ہے؟ یہی تو اسلام کی خاصیت ہے۔ اسلام نے یہ نہیں ڈاکٹر کو بھگوان بنا دو، یہاں قدم قدم پر ڈاکٹر کو لوگوں نے خدا بھگوان بنا دیا، یہ سب اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو وہ طبیبھا الذی وضعھا، اس کا طبیب کون ہے؟ اس کا ڈاکٹر کون ہے؟ جس نے دیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس، لیکن اتنا وقت نہیں ہے، کچھ نکات بیان کرتے ہیں۔ لوگوں کو آپ اگر ذہنی مرض سے نکالنا چاہتے یا خود بھی نکلنا چاہتے تو آپ پازیٹیو سوچئے، آپ نگیٹو چیزوں کو مت سوچئے۔ آپ نے دیکھا تھا کورونا کے ٹائم میں لوگ کیا کہتے تھے؟ ٹی وی تو مت دیکھو اور نیوز پیپر مت پڑھو۔ ٹی وی میں اس ٹائم دو چیز چل رہی تھی، ایک تو مسلمانوں کے خلاف نفرت خوب جم کے چل رہی تھی، اور دوسرا کورونا کے بارے میں بڑا بھڑکاؤ معاملہ چل رہا تھا، جس سے انسان بڑا پست ہو گیا تھا۔ ارے یہ ہوگا تو پھر مر جائیں گے، وہ ہوگا تو مر جائیں گے، ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا، ایسے بہت چل رہا تھا۔ دماغی طور پہ لوگ بہت پریشان تھے، بہت پریشان تھے، حتیٰ کہ سمجھ آئیے موبائل اگر چھو لیا تو دوسرے کو موبائل نہیں چھونے دیتے تھے۔ بسکٹ کی پیکٹ ہے اور دودھ کی پیکٹ ہے تو اس کو چھو لیا، باہر سے کوئی آیا تو اس کو اب صاف کر کے اس کے بعد اس کا یوز کرتے تھے۔ اتنا دماغ لوگوں کا خراب ہو گیا تھا اس وقت، اتنا ڈرے ہوئے تھے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ یہ بھی دماغی خلفشار ہے۔ کیا اس کا علاج ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے یمن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو دیکھو خوشخبری دینا، لوگوں کو خوشخبری دینا، اچھی اچھی بات بتانا، ولا تنفروا، نفرت مت دلانا، نفرت کی بات مت کرنا، بار بار لوگوں کو اکتانا مت، ایسی ایسی باتیں مت کرنا کہ لوگ آپس میں بھڑ جائیں، جھگڑا کریں، اچھی اچھی باتیں کہنا۔ بشروا ولا تنفروا، نفرت مت دلانا لوگوں کو۔ یسروا، لوگوں کے ساتھ آسانی کرنا، ولا تعسروا، لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالنا، لوگوں کو پریشانی میں مت ڈالنا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نفسیاتی جو تعلیمات ہے، جس میں نفسیاتی طور پہ، ذہنی طور پہ جو پریشان ہے اس کا علاج یہ ہے۔ آپ پازیٹیو چیز کو سوچتے رہیے۔ دیکھیے آپ اگر نگیٹو چیز کو سوچتے رہیں گے تو ایسا ہو جائے گا کہ آپ ذہنی مریض بن جائیں گے۔ آپ پازیٹیو سوچئے، اچھا سوچئے، زیادہ بہتر کیا ہے وہ سوچئے، اور آسانی یا سرو، لوگوں کے ساتھ آسانی کرنا، آسانی والی بات کیجئے، لوگوں کو پریشانی والی۔ اب عشاء کی نماز 17 رکعت، کتنی رکعت؟ خالی 17 رکعت سن کر لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اچھے خاصے نمازی عشاء کی نماز معلوم ہے کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ کتنی رکعت ہے عشاء کی؟ 17 ہے۔ کیا 17 نہیں ہے؟ یہ ہے
ذہنی طور پر پڑھنے والا ایفیکٹ. مغرب پڑھ لیں گے 3 رکعت 2 رکعت پڑھنا ہے، فجر پڑھ لیں گے 2 رکعت پڑھنا ہے، لیکن عشاء عشاء نہیں ہو پائے گی، بزی ہیں، دکان پر ہیں، نہیں پڑھ رہے. 17 رکعت کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 17 رکعت کے لیے نہیں کہا. نفل نماز جو ہر نماز میں ہم لوگ جوڑ دیے ہیں نا، وہ تو پہلے ہی سے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہر نماز میں نفل نماز پڑھو، یہ بعد میں لوگوں نے جوڑا ہے. جو فیکٹ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سنت آپ نے پڑھی ہے، ہر فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت ہے. فجر میں نہیں ہے، فجر میں جو ہے فرض نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، اور عصر میں فرض نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، ورنہ ظہر مغرب اور عشاء میں 2 رکعت ہے. ظہر میں پہلے بھی ہے سنت، 2 رکعت بھی ثابت ہے اور 4 رکعت بھی ثابت ہے. مغرب میں 2 رکعت سنت جو ہے فرض کے بعد ہے، اور 2 رکعت سنت پہلے ہے، جو چاہے پڑھے جو چاہے نہ پڑھے. عشاء میں 4 فرض نماز ہے، اس کے پہلے 4 سنت کی اپنی فضیلت ہے، لیکن اس میں جوڑ کر کے نہیں ہے. 4 رکعت فرض ہے جو لازم ہے وہ میں بتا رہا ہوں، اور 2 رکعت سنت ہے، یہی 6 رکعت عشاء کی نماز ہے. اس کے بعد وتر آپ کے اوپر ہے، چاہے 1 رکعت پڑھیے، چاہے 3 پڑھیے، چاہے 5 پڑھیے، چاہے 7، چاہے 9، چاہے 11. 1 رکعت سے لے کر کے 11 رکعت تک ثابت ہے وتر کی نماز. اور وتر کی نماز عشاء کی نماز نہیں ہے، عشاء کی نماز کے علاوہ ہے. وہ آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں فجر کے پہلے پہلے. اور عشاء کی نماز کا وقت 12 بجے، پونے 12 بجے رات تک رہتا ہے، یعنی آدھی رات تک. تو جو بھی سورج نکلنے ڈوبنے کا ٹائم ہے وہ جوڑ کر کے آپ دیکھ لیجیے آدھی رات کب ہوتا ہے، تب تک عشاء کی نماز کا وقت ہے. لیکن وتر کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ فجر تک ہے، فجر کے وقت ہونے تک ہے. تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا 4 رکعت فرض جو ضروری ہے وہ لازم ہے، اور 2 رکعت سنت یہ اتنی ضروری ہے. آپ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں تو 4 2 6 1 7 ہو گئی. اب پتہ نہیں کہاں سے لوگ 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل پھر 3 وتر پھر 2 نفل شاید ایسے کر کے ہے. اب بتائیے نفل کے بعد نفل، نفل کے بعد نفل، کتنا کوئی پڑھے. اسی لیے ذہنی طور پہ اثر پڑا، لوگ عشاء کے سے دور ہو گئے. آسانی پیدا کرو لوگوں کے ساتھ، نفرت مت دلاؤ لوگوں کو، اکتاؤ مت، لوگ اکتا نہ جائیں، لوگ پریشان نہ ہو جائیں، زحمت نہ سمجھنے لگے کسی بھی چیز کو. تو نفسیاتی علاج کا ایک یہ بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اور غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا؟ غار ثور میں تھے جب ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے، غار ثور میں اپنے آپ کو چھپائے تھے نا. کیا کہا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ لا تحزن، لا تحزن. ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اپنے پیر کی طرف بھی دیکھ لیں گے ایسے ڈھنگ سے نا تو ہمیں دیکھ لیں گے. ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر ان 2 لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے؟ دلاسا دیا، ہم 2 ہیں لیکن ہمارا تیسرا اللہ ہے. لا تحزن، مت غم کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی طاقت ہے ہمارے ساتھ، غم مت کرو. وبشر الصابرین، ایک جگہ فرمایا قرآن میں صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دو، صبر کرو گے تم. مطلب کیا ہے؟ ذہنی دماغ اگر ہے آپ کا، ذہنی طور پہ اگر آپ پریشان ہیں دماغی طور پہ، صبر کرو. صبر کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، اس پریشانی سے آپ نکلیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اور بہت ساری دعائیں بھی سکھائی، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. اگر ذہنی طور پہ پریشان ہے تو یہ دعا پڑھو، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا ہوں. یہ سب دعائیں پڑھی ہے. تو یہ اتنی چیزیں تھی میرے بھائیوں. اور بھی چیزیں ہیں جس کا ہم ذکر کر سکتے ہیں. آخری میں بس ایک چھوٹی سی چیز کا ذکر کریں. بہت ساری چیز ایسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اس کا علاج ہے نکاح. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا علاج کیا ہے؟ نکاح. انسان ذہنی طور پہ بہت ساری بیماریوں سے، پریشانیوں سے نکل سکتا ہے نکاح کے ذریعے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کا سامان بتایا ہے. اگر شریعت کے حساب سے آپ چلیں اور اچھا جوڑا ملے اور صحیح لڑکی مل جائے آپ کو، دیندار لڑکی مل جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا سب کھیل تماشا ہے، بہترین کھیل تماشا کیا ہے؟ نیک بیوی.
بہترین کھیل تماشا ہے. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی اللہ ہے جس نے تم لوگوں کو ایک جان سے پیدا کیا. وجعل منها زوجہا، اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا بنا دیا. لیسکن الیہا، تاکہ اس جوڑے سے سکون حاصل کرے. دنیا کا بہت سارا ایسا سکون ہے جو آپ کو نکاح کے بعد ہی حاصل ہو پائے گا، نکاح کے پہلے حاصل نہیں ہو پائے گا. تو اگر ایسا ہے نکاح کی آپ استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں، عمر کو پہنچ گئے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ بھی ایک علاج ہے. اسی طریقے سے منشیات، یعنی منشیات سے مراد ہمارا یہ ہے کہ نشے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، شراب ہے، جوا ہے، جوا یعنی بری عادت ہے جہاں پیسہ برباد ہوتا ہے، ان سب چیزوں سے بچنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت سخت باتیں کہی ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں. ہر طرح کی نشے کی چیزوں سے بچیے، ہر طرح کی، یعنی شراب ہے یا اسی طریقے سے سرتی ہے، تمباکو ہے، ہر چیز سے بچیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جتنی بھی طرح کی برائی ہے، ساری کی ساری برائی کہاں سے آتی ہے؟ شراب سے آتی ہے. الخمر ام الخبائث کہا گیا ہے. شراب ہر طرح کی برائیوں کی ماں ہے. شراب کیا ہے؟ ہر طرح کی برائیوں کی ماں ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرب، مت پیو، الخمر یعنی کہ شراب مت پیو، فإنها مفتاح کل شر، کیونکہ ہر طرح کی جو برائی ہے اس کی چابی ہے شراب. اور جب آپ شراب پینے اس طرح کی چیزوں میں لگ جائیں گے، جو لڑکے بچے لگے ہوئے ہیں وہ ایسے ذہنی طور پہ پریشان رہتے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں. وہ سوچتے ہیں ہم شراب پی کر کے سکون حاصل کریں گے. یہاں دائمی سکون چاہیے، ہمیشہ کا سکون چاہیے. تم اپنی بیوی بچوں کو جاؤ گے، مارو گے، پیٹو گے، اس کے بعد باہر نکل کر کے شراب پی کر کے آرام سے سو جاؤ گے، صبح اٹھو گے پھر وہی پریشانی تمہارے سامنے. تو شراب علاج ہوا؟ لوگ کہتے ہیں شراب سے سکون ملتا ہے. شراب سے کوئی سکون نہیں ملتا، بلکہ شراب جو ہے یہ آپ کی بے سکونی میں اور اضافہ کرتی ہے، اور اضافہ کرتی ہے. اسی طریقے سے حوصلہ افزائی کیجیے لوگوں کی، لوگوں کے ساتھ اچھے سے سلوک سے پیش آئیے. کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کیجیے، اللہ کی تعریف کر کے اس کے بعد اس کی تعریف کر دیجیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب اچھے انداز میں چلتے ہیں. جماعت ہے یا اسی طریقے سے کوئی کمیٹی ہے، اچھے طریقے سے چلتی ہے حوصلہ افزائی کرنے سے. پیر کھینچنے سے لوگ ذہنی طور پہ پریشان ہوتے ہیں. پیر مت کھینچو ایک دوسرے کا. آج کل پیر کھینچنا بڑا عام ہو گیا، یہ سب کام سے بچیے. اسی طریقے سے مسابقہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن مسابقہ کے اندر حسد نہیں ہونا چاہیے. فلاں آدمی 100 میں 100 نمبر لایا، ہم نہیں لا پائے، ہم بھی لانے کی کوشش کریں گے. اسلام مسابقہ، کمپٹیشن کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام حسد کرنے کی اجازت نہیں. اچھا 100 میں 100 آ گیا، اب اس کی اگلے بار ہم پوری نوٹ بک چرا لیں گے، دیکھتے ہیں کیسے 100 میں 100 لاتا ہے. یہ اسلام نہیں کہتا. اس سے کیا ہے، آپ بھی پریشان ہوں گے، وہ بھی پریشان ہوگا. حسد سے بچنے کو کہا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. باقاعدہ قرآن میں سورہ فلق میں یہ دعا سکھائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو ہر حاسدین سے. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جاؤ، جتنے بھی حسد کرنے والے ہیں ان کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے ذہنی توازن کو اچھا کرنے کے لیے ہے، ذہنی سوچ کو اچھا کرنے کے لیے ہے. یہ چند باتیں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. امید ہے کہ باتیں ہماری آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرما. ہم تمام لوگوں میں جو لوگ بھی ذہنی طور پہ پریشان ہیں تو ان کا حامی و ناصر ہو جا، تو ان کا مددگار ہو جا. ہم تمام لوگوں کو ذہنی پریشانیوں سے اور ذہنی امراض سے، ذہنی بیماریوں سے نجات دے دے، اور ہم تمام لوگوں کو سکون عطا فرما. ہم تمام لوگوں کو صبر عطا فرما. ہم تمام لوگوں کو قرآن اور احادیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا کر کے رکھ دے اے اللہ رب العالمین. ہم تمام لوگوں کو متحد کر دے، ایک کر دے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر، اور جب ہماری وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرما. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا.